ناظرین، قرآن کے اندر انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے تخلیق کا بتایا گیا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ تخلیق کیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے تخلیق کی۔ اب عام طور پر ہمارے مٹی جو ہمارے ذہن میں آتی ہے، یہ جو ہماری زمین کے اوپر جو مٹی ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو جو استعمال کیا ہوگا، لیکن اس کی تفصیل تو خیر بہت لمبی ہے، کس طریقے سے مٹی کن کن علاقوں سے جو ہے وہ لی اور کن کن خطوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور اس مٹی کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایک پروسیس سے ایک مرحلے سے گزار کر تقریباً وہ 7 مراحل، جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی کا جو کیمیائی ارتقاء ہے، کیمیکل جو ہے وہ ایولیوشن ہے، وہ کم و بیش 7 مراحل سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو اسٹیچو یا پتلا بنایا 7 مراحل سے گزرا، اور بنا ہی سارا مٹی سے ہے، اور اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے 7 مراحل سے گزارا۔ اس کے پھر مختلف نام جو ہے وہ قرآن میں سے ہمیں ملتے ہیں، اس کے مختلف جو ہے وہ عربک نام ہے اور کچھ جو ہے انگلش میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے مٹی کو وہ ایک شکل دی، ایک خاص شکل دی، اس کو جو ہے وہ خشک مٹی تھی اور اس کو خاص شکل دی، اس کو جو ہے وہ تراب کا نام دیا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ان آرگینک میٹر جو ہے وہ، یہ ابتدائی شکل تھی بالکل ڈرائی جس کو۔ اس کے بعد نمبر 2 جو ہے وہ استعمال کیا، اس مٹی کو گوندا گیا پانی کے ذریعے، جسے واٹر جسے ہم کہتے ہیں، یہ ماء انگلش میں، وہ عربک میں جو ہے ماؤن کہتے ہیں یہ۔ اس کے بعد تیسرا جو اسٹیج آیا اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے اس تیسرے اسٹیج پہ جب لے کر آیا تو عربی میں اس کو تین کہتے ہیں، یعنی کلے یعنی سخت جیسے مٹی ہے کہ ہم اس کو چکنی مٹی ہوتی ہے، اس میں پانی بنائیں، پانی ڈال کے اس کو گہرا بنائیں، پھر اس کو خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں تو وہ ایک کلے کی شکل میں، ایک ٹھوس شکل میں ہمیں ملتی ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ قرآن کے اندر جو ہے وہ 3 کا جو ہے توئے، یہ اور نون کے اس طرح جو ہے 3 کا نام دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چوتھے مرحلے سے اس 3 کو جب گزارا گیا تو اس کو 3 لازب کہا، ایڈزوربیبل کلے جو ہے وہ، یعنی اس کے اندر کوئی دوسری چیز اگر ہم اس میں شامل کی جائے تو وہ دوسری چیز اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، اس میں ایڈ ہو جاتی ہے، تو اس کو 3 لازب کہا، لام، زال اور بے، 3 لازب۔ یہ چوتھی شکل تھی اس مٹی کی، تو یہ چوتھی شکل میں آ کے اس کو اس شکل میں لگا۔ 5ویں شکل میں جو ہے وہ اس کو سلسال، حماد و مسنون کہا اللہ تعالیٰ نے۔ جب 5ویں شکل میں اس مٹی کو جب اللہ تعالیٰ لے کر آیا تو سلسال یعنی اولڈ فزیکل آلٹرڈ مڈ، یعنی یہ ابتدا میں جو مٹی تھی اس کو ایک شکل سے دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5ویں شکل میں جو ہے وہ اس کو بالکل ایک جیسے پرانی کھنکھناتی ہوئی جو مٹی ہوتی ہے وہ اس شکل کے اندر یہ آ گئی۔ اور 6ٹھی جو اس کی شکل تھی وہ سلسال کالفخار، جو ہمیں سورہ رحمان میں بھی یہ قرآن کا یہ الفاظ ملتا ہے، یہ ڈرائیڈ ہائیلی پیوریفائڈ کلے کہلاتا ہے۔ ڈرائیڈ ہائیلی پیوریفائڈ کلے یعنی بالکل جو ہے وہ یہ خالص مٹی ہو گئی ہے، اس میں سے تمام جو کثافات یعنی ڈینسٹی جو ہے وہ نکل جاتی ہیں ہوا کے ذریعے، اور جو ہے وہ گرمی کی، سورج کی تپش کے ذریعے، اور بہرحال جب یہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو مراحل سے گزارا تو اللہ کو پتہ تھا کہ کس طریقے سے ان کو اس شکل میں لے کر آئے۔ یہ کہلاتی ہے سلسال کالفخار۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، ڈرائیڈ ہائیلی پیوریفائڈ کلے کہلاتی ہے۔ 7ویں جو شکل جو ہے وہ آخری شکل تھی، یہ سلام من تین یعنی ایکسٹریکٹ پیوریفائڈ کلے کہلاتا ہے، یعنی اس مٹی سے پھر جو ہے وہ ایک مٹی اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے جو ہے آدم علیہ السلام کا یہ ایک پورا جو ہے مجسم جو ہے ایک ڈھانچہ بنایا، ایک اسٹرکچر بنایا۔ اس کو جو ہے وہ سلالال کہتے ہیں یہ عربی کے اندر۔ اور یہ جو پیوریفائڈ ہائیلی ڈرائیڈ جو مٹی تھی اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جو ہے وہ مٹی جو حاصل کر کے اس سے پھر آدم علیہ السلام کا جو ہے حیلہ یا آدم علیہ السلام کا جو اسٹرکچر ہے یا آدم علیہ السلام کا جو جسم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک مٹی کو 7 مراحل سے گزار کر، اور یہ تمام جو ہے یہ اس کے مراحل جو ہیں قرآن کے اندر اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں جو ہے وہ 1 by 1 جو ہے اس کے ہم ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم۔